حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے۔ حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسینی ہوں حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے تم ایمان لے آؤ، کس پر کا ایمان لے آؤ؟ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ آگے سے جواب دے دے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم صرف اسی چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اسی پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں جو ہم پر نازل ہو، جو ہماری جماعت پر نازل ہو۔ یہ جماعتی تعصب نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا، جماعتی تعصب نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ جماعتی تعصب ایسا نہ ہو، میں نے کہا نا کہ یہود قرآن اور ہم اب اس قرآن کی آیت اس کو ہم اپنے گریبان میں لے کر اپنے گریبان میں دیکھیں گے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو اس آیت کے مزاق ہم بھی بن رہے ہوں، ہم بھی کہہ رہے ہوں میں تو صرف اسی کو مانوں گا جو میری جماعت کا آدمی ہوگا، یہ میری تحقیق کے بعد بھی ہم اسی چیز کو مانیں کہ میری جماعت کا مسئلہ ہے، یہ میرے فرقے کا مسئلہ ہے، یہ میرے مسلک کا مسئلہ ہے، میں تبھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے امام کا مسئلہ ہے، میں تبھی مانوں گا۔ اگر میرے امام، میرا مسلک، میرا فرقہ، میرا مکتبہ فکر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا، چاہے وہ حق وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اور باقی کیا کہا بنی اسرائیل نے؟ کہ ہم ہر اس چیز کو پھینک دیں گے جو ہماری جماعت کا نہیں ہوگا، جو ہماری جماعت پر نازل نہیں ہوا ہوگا، جو ہماری جماعت کا مسئلہ نہیں ہوگا، اس کا ہم انکار کر دیں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اگر وہ حق بھی کیوں نہ ہو۔ لہذا اب ہم دیکھیں گے ہم حق آنے کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ ہم حق آنے کے بعد بھی اس بنیاد پر، اس بنا پر ایک جو ان آیات کو چھوڑتے ہوں، اس مسئلے کو اس بنا پر چھوڑتے ہوں کہ میری جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، میری جماعت اس مسئلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا مسلک اس مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے میں خود کو سلفی کہوں، میں خود کو حنفی کہوں، میں خود کو نہ جانے کیا کیا کہوں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی بس میرا یہ مسئلہ ہے میں اسی کو مانوں گا۔ کیوں؟ میں سلفی ہوں، میرے تمام کے تمام لوگ یہی مسئلہ مانتے ہیں، میں حنفی ہوں، حنفی لوگ یہی مسئلہ مانتے ہیں۔ میرے بھائی یہاں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے اگر قرآن نے کہا کہ بنی اسرائیل کے زوال کا سبب یہ تھا کہ وہ انی فضلتکم علی العالمین والے لوگ اللہ تبارک و تعالی نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ تک پہنچا دیے، اور سبب کیا بنا کہ جماعتی تعصب ان کے اندر تھا کہ ہم اسی چیز کو مانیں گے جو حق، جو ہمارے پاس، جو ہماری جماعت کا ہوگا، جو ہمارے مسلک کا، ہمارے مکتب فکر کا ہوگا، باقی چیز کو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہو الحق، اگرچہ وہ حق بھی کیوں نہ ہو، وہو الحق، اگرچہ وہ حق بھی کیوں نہ، ہم پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی ایسا نہیں، ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم بھی حق کو چھپانے والوں میں بن جائے۔ قرآن نے کہا نا الذین آتیناہم الکتاب، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں جو حق آ رہا ہے یہ ہے صحیح کہ نہیں۔ قرآن کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہتے ہیں جب ان لوگوں کے سامنے کسی مسئلے کو پیش کیا گیا، شریعت کو پیش کیا گیا، قرآن ان کو جن کے سامنے کتاب ان کو عطا کی گئی اور وہ اس کو جانتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو جانتے تھے۔ کیسے جانتے تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ
وَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان بوجھ کر اس حق کو چھپاتے تھے. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی حق چھپانے والوں میں آ جائے. ہمیں بھی پتہ ہو یہ حق ہے، یہ مسئلہ حق ہے، اس آدمی نے حق کہا ہے، یہ حق بول رہا ہے، یہ مسئلہ حق ہے، یہ مسئلہ صحیح ہے. اور اس طرح اس مسئلے کو جانتا ہوں جس طرح سے مجھے اپنے بیٹوں کا پتہ ہے یہ میرے بیٹے ہے کہ نہیں، اس طرح سے جانتا ہوں. سورج کی روشنی کی طرح اس مسئلے کو میں جانتا ہوں، تب بھی اس کو چھپاتا ہوں. کس لیے چھپاتا ہوں؟ کہ یہ میری جماعت کا مسئلہ ہے، مصلحت کا مسئلہ ہے. ہائی اس سے مجھے نقصان ہونے والا ہے، میری جیب کے اندر جانے والا مسئلہ بند ہو جائے گا. اگر یہ مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر مسئلے کو غلط کہو، چاہے تمام دنیا سامنے سے آپ کے مخالف ہو جائے، مگر حق کو چھوڑا، حق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، حق کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اب یہ مصلحت کے نام پر جو آج کچھ سب ہو رہا ہے، مصلحت ہے. یہ کیا ہے مصلحت؟ مصلحت یہ نہیں ہے کہ آج مصلحت کے نام پر لوگوں کے سامنے حق کو چھپا دیا جائے، حق کو دبا دیا جائے. اس چیز کا نام مصلحت نہیں ہے. مصلحت اس کو نہیں کہتے ہیں. مصلحت کہتے ہیں آؤ ان ائمہ سے پوچھو جو اس وقت مساجد کے اندر کام کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہمیں کیا، ہم آج باتیں کرنے بڑی آسان ہیں. ان ائمہ سے پوچھو جو مساجد کے اندر، جو فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں. فیلڈ کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو پوچھو. نعمان نوشہری ہمارے سامنے تازہ مثال ہے. حق ڈنکے کی چوٹ پر بولا ہے اور بولتا رہے گا. ہم تمام اس کے ساتھ ہیں. کیوں ہیں ساتھ؟ اس لیے کہ وہ حق بولتا ہے. ہم حق کے ساتھ تھے، حق کے ساتھ رہیں گے. اس میں یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے. مصلحت کہتے ہیں حق لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، مگر اس طرح سے بیان کیا جائے کہ ان لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان کرنا، مصلحت سے بیان کرنا ہے. یہ ہے. لہذا بنی اسرائیل کے زوال کا سبب کیا تھا؟ کہ وہ لوگ جماعتی تعصب کا شکار ہو چکے تھے، اور وہ دین کے حقیقت. حضرت آخر میں آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کر دوں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین روایت کرتی ہے کہ میرے باپ اور میرے چچا جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قبا پہنچے، جب ہم مدینہ پہنچنے والے تھے، اور جب قبا میں پہنچے تو میرے باپ شام کو اور میرے چچا شام کو دیر سے واپس آئے، تھکے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، کہاں گئے تھے؟ کہا محمد بن عبداللہ کے، محمد الرسول اللہ کے پاس گئے تھے. پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہی ہے وہ جو حق جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، یہی وہ حق ہے، یہی وہ نبی ہے جس کا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے. مگر پھر کیا کہا کہ عداوتہ واللہ ما بقیت، جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک اس سے دشمنی کروں گا. کیوں؟ اس لیے میری جماعت کا آدمی نہیں ہے، یہ میرے مسلک کا آدمی نہیں ہے، یہ میری جماعت کا، میرے فرقے کا آدمی نہیں ہے. لہذا وَإِنَّ فَرِيقًا